السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین كلهم علی الہدى۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا أفضل من أبعث يوم القيامة ولا فخرا، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا آج یہاں جمع ہونا ایک تو اس مسجد اور خوبصورت مسجد کا آج افتتاح ہے، اور اللہ کے گھر کی بنیاد جہاں بھی پڑتی ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ پڑتی ہے، جوڑ کی بنیاد پہ پڑتی ہے۔ اور دوسرا سیرت کانفرنس ہے یہاں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ میری اور آپ کی اور اس امت کے بھاگ جاگ اٹھے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نبی عطا فرمائے ہیں، وہ اولو العزم نبی عطا فرمائے ہیں کہ جن کی تعریف اور مدح خود اللہ قرآن مجید میں اور پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی فرما رہا ہے۔ اگر آپ تاریخ کی پر ایک نگاہ سرسری بھی ڈالیں اور آسمانی کتب کے اور ان صحائف کا تذکرہ کریں تو آپ کو ہر جگہ میرے اور آپ کے نبی کا تذکرہ ملے گا، اور آپ کی شان اور عظمت کے قصیدے ملیں گے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میرے اور آپ کے نبی کی شان میں میرے اللہ نے اپنے قرآن میں جس طرز کے ساتھ نعت پڑھی ہے اس طرز کو ہم اردو میں تو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ الفاظ کا ذخیرہ اور الفاظ کے اندر احساسات نہیں ہو سکتے، لیکن میرا اور آپ کا اللہ جن محبتوں اور پیار کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی کا تذکرہ کر رہا ہے، وہ زبان ہمارے پاس نہیں ہے، وہ الفاظ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ شعراء کی زبان سے دیکھیں تو تھک گئے لکھ لکھ کر، پر میرے اور آپ کے نبی کی مدح مکمل نہ ہو سکی۔ مفسرین لکھ لکھ کے تھک گئے، پر میرے اور آپ کے نبی کی نعت مکمل نہ ہو سکی۔ خطباء ہر بار تذکرے کرتے رہے اور الفاظ کو خوبصورت انداز میں ڈھالتے رہے، پر میرے اور آپ کے نبی کی شان مکمل نہ ہو سکی، اور نہ یہ ہو سکتی ہے کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کو صرف اللہ نے جانا ہے اور کسی نے نہیں جانا۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا صرف اللہ کے نبی کی تذکرے اور عظمت کے لیے ہے۔ اللہ یہ واحد عمل ہے جس میں اللہ اور مخلوق برابر کے شریک ہیں۔ اللہ کے نبی کی نعت میں اور اللہ کے نبی پر درود پڑھنے میں اللہ بھی شریک اور اللہ کے بندے بھی شریک اور فرشتے بھی شریک۔ یہ ایک عمل ہے جس میں اللہ اور بندے برابر کے شریک ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کی یہ ایک آیت ہی میرے اور آپ کی نبی کی شان اور مدح کے لیے کافی ہے کہ میرا اللہ اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہے۔ کب سے پڑھ رہا ہے؟ وہ ابتدا سے پاک ہے، جب سے کائنات بنی تب سے نہیں، جب سے اللہ ہے تب سے اللہ اپنے نبی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنے نبی پر درود پڑھ رہا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، انہیں کہا اے میرے فرشتوں، میں اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ مل کر نبی پہ درود پڑھو۔ پھر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا اور حکم دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں اللہ، میرے فرشتے حضور پہ درود پڑھتے ہیں، اے مومن بندو تم بھی حضور پہ درود پڑھو۔ پھر ایک وقت آئے گا جب اس کائنات میں انسان ختم ہو جائیں گے، فرشتے باقی بچیں گے، اللہ باقی بچے گا، تب بھی اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پہ درود پڑھ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ فرشتوں کو بھی ختم کر دے گا، اکیلا اللہ بچے گا، تب بھی اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھ رہا ہوگا۔ اور
قائم ہو جائے گی۔ یصلون کا صیغہ دوام پہ دلالت کرتا ہے مضارع کا کہ میرا اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہے اور پڑھتا رہے گا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی شان اور عظمتیں ہیں کہ جہاں نبی اللہ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب انہوں نے بار بار کیا تو اللہ نے کہا یہ نور کی تجلی میں پھینک رہا ہوں، اگر اس کو برداشت کر لے گا تو مجھے دیکھ سکتا ہے، اگر اسے برداشت نہیں کر سکتا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب دور پر نور کی تجلی پڑی فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے اور 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام کو ہوش نہیں آیا، لیکن جب اپنے نبی کو بلایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، وہاں سے آگے جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے اگر میں ایک قدم بھی اٹھاؤں گا تو میں جل جاؤں گا، یہاں آپ جانے اور وہاں آپ کا اللہ جانے۔ وہاں سے میرا اللہ کس حال میں اپنے نبی کو لے کے گیا ہے اور اپنے سامنے بٹھایا ہے، اور عرش پر بھی 70,000 نورانی پردے ہیں، میرا اللہ نے ان پردوں کو بھی ہٹا کے بتایا کہ یہ میرے حبیب کا مقام و مرتبہ ہے، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ درمیان میں ایک اور بات، ولی کی پرواز کو دیکھ سکتا ہے اور وہ ایک کتب کی پرواز کو نہیں دیکھ سکتا، ایک کتب کی پرواز کو دیکھ سکتا ہے پر وہ ایک غوث کی پرواز کو نہیں دیکھ سکتا، ایک غوث کی پرواز کو دیکھ سکتا ہے پر وہ ایک ابدال کی پرواز کو نہیں دیکھ سکتا، ایک ابدال کی پرواز کو دیکھ سکتا ہے پر وہ ایک صحابی کی پرواز کو نہیں دیکھ سکتا، ایک صحابی کی پرواز کو دیکھ سکتا ہے پر وہ ایک نبی کی پرواز کو نہیں دیکھ سکتا، ایک نبی کی پرواز کو دیکھ سکتا ہے پر وہ خاتم الانبیاء کی پرواز کو نہیں دیکھ سکتا۔ میرے اور آپ کے نبی کو صرف اللہ نے جانا ہے، آپ حسن میں بھی کامل، اخلاق میں بھی کامل، کردار میں بھی کامل، شکل و صورت میں بھی کامل۔ آپ دیکھتے چلے جاؤ شعراء نے کس انداز سے اور کس انداز سے میرے اور آپ کے نبی پر قصیدے لکھے پڑھے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہ عمل ہے جو عبادت ہے، عبادت ہے آپ کا تذکرہ کرنا، محبت سے کرنا۔ ابھی یہاں نعتخوان نعتیں پڑھیں گے اور محبت سے پڑھیں گے۔ آپ نے حسان کی بھی نعت سنی ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی حمد اور میرے اور آپ کے نبی کی نعت شروع سے پڑھی جا رہی ہے۔ حضور بیٹھے ہوئے اور سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں کہ میرا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ عبادت کا حصہ ہے، عبادت کا حصہ ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ کمال میں بلند ہیں، صفات میں بلند ہیں۔ ساری دنیا کے علماء، صلحاء، خطباء کو اکٹھا کر دو، ساری دنیا کی سیاہیوں کو بھی اکٹھا کر دو، ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دو، میرے اور آپ کے نبی کی شان لکھنی شروع کر دیں، یہ قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، پر میرے اور آپ کے نبی کی شان مکمل نہیں ہو سکتی، لفظ محمد کی شرح مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایک شاعر نے 38,000 شعر اللہ کے نبی کی شان میں لکھے، بوڑھے ہو گئے، ہاتھ کانپنا شروع ہو گیا، قلم چھوڑ بیٹھے، اس آس پہ لکھا تھا کہ میں حضور کے ہر پہلو کو اجاگر کروں گا۔ 38,000 شعر لکھنے کے بعد یہ قطعہ لکھ کر بیٹھ گئے کہ تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلے پا مدہ باقی ہے، ورق ہوا تمام مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کو صرف اللہ نے جانا ہے، صرف اللہ نے جانا ہے، صرف اللہ نے جانا ہے۔ آپ کے حسن و جمال کی چند جھلکیاں دنیا میں آئی ہیں، ورنہ آپ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ کے چہرے کی رونق کو دیکھ کر اللہ قرآن میں خود کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، ایک سورج کی روشنی ہے، ایک حضور کے چہرے کی روشنی ہے۔ اللہ اس چہرے کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ، اے میرے نبی قسم ہے تیرے روشن چہرے کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس صفت پہ بات کریں گے آپ کو کمال ہی نظر آئے گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ رات کی گھڑیوں میں حضور کی شان میں نعت لکھ رہے، آپ کی شان میں کلام لکھ رہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ چوتھا مصرع ان سے بن نہیں پا رہا، بار بار لکھ رہے، سوچ رہے، اور حضور کے عشق میں دیوانے ہیں اور محبت کی انتہا ہے۔ شاید یہی نسبت پار لگائے گی اور یقیناً یہی نسبت ہمیں پار لے کے جائے گی کہ حضور کی شان میں چند کلمات کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ شاید یہی نسبت ہمارے
پار لگنے کا سبب بن جائے. چوتھا مصرع نہیں بن پا رہا، تہجد کا وقت ہو رہا اور بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، نیند آ گئی. خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. کہ سعدی کیا لکھ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی شان میں قصیدہ لکھ رہا ہوں، چوتھا مصرع نہیں بن پا رہا. کہ کیا لکھا ہے مجھے بھی سناؤ. السعدی یوں ہی بے اختیار بول پڑے، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہو نا سعدی صلو علیہ وآلہ، کہو نا صلو علیہ وآلہ. میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، میرے محترم ساتھیوں، میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا جو کسی کو نہ عطا کیا، جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اتنی عظمتوں والے نبی، اتنی رفعتوں والے نبی، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کا اس دنیا سے پردہ فرمانے تک جانے تک آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو خوبصورت ہے. جب حضور میری کوکھ میں تھے، میں جب چلتی تھی پتھر پہ پاؤں رکھتی تھی وہ بھی موم ہو جایا کرتا تھا. میں پانی بھرنے کے لیے کنویں میں جاتی، میں ڈول نیچے کرتی، پانی خود اوپر آ جایا کرتا تھا. یہ میرے اور آپ کے نبی کا مقام مرتبہ ہے. ہم سامنے دیکھیں پیچھے نہیں دیکھ سکتے، پیچھے دیکھیں سامنے نہیں دیکھ سکتے تھے. آپ جب سامنے دیکھتے تو پیچھے سے غافل نہیں، پیچھے دیکھتے سامنے بھی دیکھتے. آپ درمیانی قد کے تھے، لیکن اونچے سے اونچا آدمی اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا آپ کا قد اس سے اوپر ہو جایا کرتا تھا. یہ میرے اور آپ کے نبی کی شان اور عظمتیں ہیں، آپ کی رفعتیں ہیں، آپ کی بلندیاں ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ ہے کہ میرا اللہ میرے نبی کا تذکرہ کب سے کر رہا، کب سے اس کائنات کو بنانے سے پہلے. حضرت جبریل علیہ السلام خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ہے. 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ہے. اور سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ شروع کی چند آیات ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاد رکھیں میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ان کا صیغہ اور مخاطب کا صیغہ تب استعمال ہوتا ہے جب کوئی سامنے ہو. میرے اللہ نے 1000 سال پہلے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا اے میرے نبی تو میرا نبی ہے، تو میرا نبی ہے، تو میرا نبی ہے. میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، میرے محترم ساتھیوں، ہم اس نبی کی امتی ہیں، اس نبی کی امتی ہیں جس نبی نے اپنی صبح و شام میرے اور آپ کے لیے وقف کر دی تھی. آپ کا راتوں کا رونا میرے لیے، آپ کا دن کا رونا ہمارے لیے، آپ کی صبح ہمارے لیے، آپ کی شام ہمارے لیے، آپ کی تہجد ہمارے لیے، آپ کے دن کے سفر ہمارے لیے، آپ کا خون بہانا ہمارے لیے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہمارے لیے، آپ کے گھر کے اندر فقر و فاقہ وہ بھی ہمارے لیے کہ میری امت کسی طریقے سے بخشش پہ پہنچ جائے. کسی ایک آدمی کا ایمان لانا میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتا تھا، میرے نبی کے چہرے کو بشاشت سے بھر دیتا تھا. اللہ کے نبی ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں، لمبی ہوتی ہیں. ایک رات میں نے دیکھا اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں اور ایک آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک. کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے اللہ اگر تجھے میری عبادتیں پسند ہیں، میری محبت ہے، میری چاہت تجھے پسند ہے، تو جو میں اس کا واسطہ دیتا ہوں میری امت کو معاف فرما، میری امت کو بخش. معاشر کے میدان میں ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے اور وہ مانگیں گے اور کہیں گے اے اللہ میرے جتنے بھی نیک امتی تھی وہ میرے حوالے کر دے، جتنے بھی نیک تھے وہ میرے حوالے کر دے. گنہگار امتی جانے تو جانے، چاہے تو بخش دے چاہے تو عذاب دے. اللہ تو جانے اور وہ جانے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں آؤں گا اور میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ جو جتنے بھی میرے نافرمان امتی ہیں وہ میرے حوالے کر دے، وہ مجھے دے دے. نیک جانے اور تو جانے، جتنے گنہگار ہیں وہ میرے حوالے کر دے. میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہم اس نبی کی امتی ہیں اور صحابہ کا آپس میں جوڑ اور محبت اور پیار اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق اور واسطہ اتنا عظیم تھا کہ کسی حال میں اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، کسی حال میں نہیں چھوڑا. گستاخی ہوئی تو میرے نبی کے صحابہ سب سے آگے بڑھے،
جب بھی کوئی حال آیا تو صحابہ اپنے آپ کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے نچھاور کیا اپنے آپ کو۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کبھی بھی باطل نے یوں وار نہ کیا تھا جس طرح اب کر رہا ہے۔ کیوں کہ مسلمان اپنے اصل کو چھوڑ چکے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں، حضور کی محبت کو چھوڑ چکے ہیں، آپ کی اتباع کو چھوڑ چکے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، چاروں طرف کا ماحول یہ بتا رہا ہے کہ ہم حضور کے طریقوں سے دور دور تک بھاگ رہے ہیں۔ حضور کا کوئی طریقہ ہماری زندگیوں میں نہیں آ رہا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم ذات سے سچے عاشق نہیں ہیں۔ سچا عاشق تو اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپناتا ہے، ہر ادا کو اپناتا ہے۔ میں آخری گزارش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں نے آگے وقت دیا ہوا تھا لیکن پہلے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات فرمائی، حضرت قاضی صاحب نے بیان فرمایا، اور پیچھے بھی ہمارے مہمان دور سے آئے ہوئے ہیں اور مہمان کا اکرام ہوتا ہے، تو میں اپنا سارا وقت ہمارے نعت خوان ہمارے شاہ صاحب بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، ابھی وہ بھی نعت پڑھیں گے، انہیں دیتا ہوں اور ایک گزارش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جو ساتھیوں نے کہا ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پہلا جمعہ انشاءاللہ میں آپ کی مسجد میں پڑھاؤں، کوشش میری یہی ہوگی انشاءاللہ۔ میں ایک گزارش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر ہم حضور کے سچے عاشق ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے عشق کرتے ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں حضور سے عشق ہونا چاہیے، تو حضور کے طریقوں سے نفرت کیوں ہے؟ حضور کی زندگی سے نفرت کیوں ہے؟ حضور کی معاشرت سے نفرت کیوں ہے؟ حضور جیسے اخلاق کیوں نہیں اپنا رہے؟ حلال پہ کیوں نہیں آ رہے؟ نافرمانی کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ اعمال میں کیوں سستی ہے؟ یہ ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نفس کے غلام ہو چکے ہیں اور ہمارا وجود چاروں طرف سے نفسانی خواہشات کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ تو آؤ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی اس مجلس میں ہم سچے عاشق ہونے کا ثبوت دیں اور ہر حال میں اللہ کے نبی کے طریقوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے بنے۔ تو کون کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ کہ حضور کی طرز پہ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ؟ جس طرح عشق میں ہم سچے ہیں، ہم اعمال بھی کر کے حضور کو خوش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔